سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضعات من لبنة من زاوية وجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی عقیدت محبت اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں
یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری نسبت اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دی، جہاں اور بہت سارے دنیا اور آخرت میں اس نسبت کی وجہ سے ہمیں فائدے ملے، ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ سابقہ انبیاء کی امتیں ہر وقت انتظار میں ہوتی تھی کہ اب شریعت کا کون سا نیا حکم آتا ہے، کیونکہ دین تو آ رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہر نبی اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کا تذکرہ فرماتے تھے کہ جو میرے بعد نبی آئیں گے ان کا نام یہ ہوگا، چہرہ مہرہ ایسا ہوگا، تو امتی ہر وقت انتظار میں ہوتے تھے پتہ نہیں کب نئے نبی آ جائیں اور ہمیں ان کا کلمہ پڑھنا پڑے۔ لیکن میں قربان جاؤں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ آج ہم وہ مطمئن ہیں، جو دین آنا تھا آ چکا، جو نبی آنے تھے آ چکے، ہمیں صرف اتنا سمجھایا گیا خوب سمجھ لو، اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، بس اور توجہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا حکم نہیں آئے گا۔ اکملت لکم دینکم، دین کامل نہیں اکمل ہو گیا ہے۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا، انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، وفی روایت دجالون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا، یاد رکھنا میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، لیکن جھوٹے آئیں گے، 30
30 29 اور 1 بولیں سبق یاد رکھے 30 آئیں گے. یاد رکھنا میں آخری ہوں. 2 باتیں سمجھ آئیں. ایک یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نہیں. بے شک. دوسری یہ بات سمجھ آئی کہ 30 جھوٹے بھی آنے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ 30 جھوٹے آئیں گے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. اور وہ 30 آنا شروع ہوئی. میرے نبی کی زندگی میں آج کا سبق اس تسلسل سے میں ذکر کروں گا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کس طرح آئے اور امت نے کیسے مقابلہ کیا، اور اس دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کون کون سے ہیں جو چل رہے ہیں. اپنے نبی کے دشمن کی پہچان پیدا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں کسی سیاسی جماعت کا ورکر ہوں. میں نے جس کو ووٹ دینا ہے مجھے پتا ہے اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہے. میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے نبی کے مقابلے میں کون کھڑا ہے. میں کیسا امتی ہوں؟ میں کسی سیاسی جماعت کا ورکر بعد میں ہوں. میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں. مجھے پہلے اپنے نبی کے دشمن کی پہچان پیدا کرنی ہے. آئیے آج کے اور کل کے سبق میں میرے نبی کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں ان کی پہچان سماعت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس وقت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، من یرتد مضارع کا صیغہ ہے. مرتدین کے ٹولے آئیں گے. میرے نبی نے وضاحت فرمائی ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے. 30 جھوٹے آئیں گے، ارتداد پھیلائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو چن کے لاؤں گا جو ان مرتدین سے مقابلہ کریں گے اور میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے. سبحان اللہ. یہ جو آج آپ یہاں جمع ہیں، یہ آپ خود نہیں آئے. آپ کو کسی کی توجہات
کے لائی ہے، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور تو ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا، میرا رب اس کو کیا دے گا؟ فرمایا یحبہم ویحبونہ، اس کو ایک ایوارڈ یہ ملے گا کہ اللہ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقات دیتا ہوں، پتہ نہیں میرا کوئی عمل قبول بھی ہے کہ نہیں، ریاکاری کے جراثیم مجھے چمٹے ہوئے ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں ختم نبوت کا کام کرتا وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں ریاکاری کا شائبہ ہے ہی نہیں، اور یہ منصب کتنا اونچا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ سنا، غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ فتح نہیں مل رہی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا میں ایسی شخصیت کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگلے دن فجر کی نماز میں بہت سارے صحابہ کرام کی گردنیں اونچی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھ کے جب رخ انور کو پیچھے کی طرف پھیرا، یہ سنت عمل ہے، تو بہت سارے صحابہ کرام یوں گردن اونچی کر کے بیٹھے تھے کہ جھنڈا ہمیں ملے، نقد انعام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان میرے نبی نے یہ بتائی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی بننا ہوتا ہے تو عمر بنتے، لیکن آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری گردن بھی اونچی، میرے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی مجھے بڑیرا بنایا جائے، مجھے سرداری دی جائے، مجھے چیئرمین بنایا جائے، مجھے جھنڈا تھمایا جائے، کبھی دل میں خواہش نہیں تھی۔ اس دن میرے دل میں بھی خواہش تھی، کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا جھنڈا اس کو ملے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق، کہاں ہے علی؟ ان کی آنکھ میں درد تھا، ان کو بلایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب نحل ان کی آنکھ پہ لگایا، تو حضرت علی نے فرمایا پھر کبھی اس آنکھ میں دکھ نہ آیا۔ جھنڈا حضرت علی کو تھمایا،
جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں خواہش رکھتے تھے کہ جھنڈا مجھے ملے، کہ انعام نقد ہے، اللہ اس سے محبت کرتے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ آج بھی انعام لیا جا سکتا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے مرتدین منکرین ختم نبوت کے مقابلے پہ آنا پڑے گا، کھلی آنکھوں سے جاگنا پڑے گا، اپنے نبی کے منصب ختم نبوت کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ اور میرے نبی نے یوں ہاتھ کا اشارہ فرمایا، اس طرح نہیں طرف دیکھیں، اس طرح۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے 1400 سال سے جس نے بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا تو یوں اشارہ فرمایا، اس طرح۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت آپس میں بولے ملے ہوئے ہیں۔ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کسی تیسری انگلی کا فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نئے نبی کا فاصلہ نہیں۔ اور میرے عزیز ذرا توجہ سے، جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نکلنے کی کوشش کرے، کوئی گھوڑا بھنسی نکلنے کی کوشش کرے، اسے کاٹا جاتا ہے کہ نہیں کاٹا جاتا؟ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو سرجن سے کٹوا دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کو پیغام دیا، سنو، تم عربی ہو یا عجمی ہو، سنو، تم صحابہ کے زمانے کے ہو یا 1400 سال بعد کے یا قیامت کے، سنو، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی بننے کی کوشش کرے، اسے کاٹ دیا جائے گا، اس کے وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور جو برداشت کرے اس کا ایمان خطرے میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اس امت کی جتنی قیادت گزری، صدیق اکبر بھی ختم نبوت کی حفاظت کرتے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی دجال جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کریں گے، قتل کریں گے۔ یہ پیغام ملا ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبوت کا دعویٰ کرے، اس کی نبوت کو پنپنا نہیں چاہیے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری سمجھو، نہیں تو قیامت کے دن پھنس جاؤ گے۔ اور میرے نبی نے اس امت کو ڈیوٹی دی تو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرے نبی کے زمانے میں تین لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آئیے ذرا آپ میرے ساتھ چلیے، ذرا توجہ سے بیٹھیے، داستان عشق بھی ہے کہ خون سے امت اپنے نبی کے منصب ختم نبوت کی حفاظت کیسے کرتی رہی، کہ
کہ آج ڈھونڈنے سے بھی مسلمہ کا ماننے والا نہیں ملتا. یہ کیسے ہوا؟ مسلمہ نمبر 2، اسود عنسی نمبر 3، طلحہ، یہ 3 اشخاص تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ علیہ السلام کی زندگی میں. مسلمہ نے اپنے 2 سفیر بھیجے، مسلمہ کذاب، یہ جو سعودی عرب کا شہر ہے ریاض، یہ وہاں کا رہنے والا تھا. یہ ابتدا یہاں سے ہے. پھر اسحاق افرس اور حارث کذاب اور یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پھر موجودہ زمانے میں جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور ابھی بھی ان کی جھوٹی نبوت کے ماننے والے موجود ہیں، ان میں ایک فرقہ ذکری ہے. ذکری میں بھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں. دوسرا فرقہ بہاءاللہ ایرانی کو نبی ماننے والوں کا ہے، اور تیسرا نیشن آف اسلام کے نام سے، اور چوتھے نمبر پہ قادیانیت کا فتنہ. ان کے متعلق یہ قادیانیت سے پہلے تک یہ آج کا سبق ہے، تو اپنی مصروفیات کو ترک کریں تھوڑی دیر کے لیے اپنی نبی کی محبت میں، اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور یہ پیغام اگلی نسلوں تک پہنچائیں. مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے اپنے 2 پیغام دے کر 2 بندے بھیجے، 2 سفیر بھیجے، خط لکھا. اور خط میں کیا لکھا؟ مسلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے یہ خط ہے محمد رسول اللہ. نعوذ باللہ. وہ دونوں سفیر لے کے آئے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا پیغام؟ وہ کہنے لگے کہ مسلمہ کا پیغام یہ ہے، اشرکت معک فی امر النبوہ، میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا. وہ کس طرح؟ 2 صورتیں. پہلی صورت، اس نے کہا کہ جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں آپ نبی، آپ کے بعد مسلمہ نبی. نعوذ باللہ. اور اگر یہ نہیں تو پھر ایک اور صورت ہے، پکی اینٹ آپ کی، کچی اینٹ میری. کیا مطلب؟ شہر کے نبی آپ، دیہاتوں کا نبی مسلمہ. جب انہوں نے یہ بات پوری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہے زمین کا وارث بنائے. اور حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے اعلان کر دیا ہے، اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. پھر تم دونوں مسلمہ کو بھی نبی مانتے ہو؟
کہنے لگے ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دونوں سفیر نہ ہوتے تو آج میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا. یہ قانون آج بھی پوری دنیا کا ہے. کوئی ملک دوسرے ملک کے سفیر کو قتل نہیں کر سکتا، اور اگر کرے تو یہ اس ملک کے ساتھ اعلان جنگ ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نکل جاؤ. اس مجلس میں موجود تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تھے، بازار میں جا رہے تھے تو ایک شخص نظر آیا، رواحہ اس کا نام تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تم وہی نہیں ہو جو وہ دو آئے تھے سفیر بن کے میرے نبی کے پاس مسلمہ کا پیغام لے کے، ان میں سے ایک تم ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں. کیا تم اب بھی مسلمہ کو نبی مانتے ہو؟ نے کہا ہاں. اب تم سفیر تو نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے چلو پھر آگے بڑھو. اس کو لے گئے، 3 دن سمجھایا، اس کی کھوپڑی میں بات نہ آئی تو 3 دن کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. اس کی سزا بھی یہ ہے. سب سے پہلے شہید صحابی ختم نبوت کے محاذ پہ. میرے عزیز یہ بھی یاد رکھو، ہماری امت کے وہ ہستیاں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ختم نبوت کے محاذ پر جو سب سے پہلے صحابی شہید ہوئے، ان کا نام حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ صحابی ہے، یہ سمجھانے گئے مسلمہ کو، اس نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اپنی نبوت کو پیش کرنا شروع کیا. وہ بڑے عجیب الفاظ ہیں. اس نے سوال کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ. حبیب بن زید انصاری سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. نے دوسرا سوال کیا مسلمہ نے اتشہد انی رسول اللہ. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ وہ صحابی نے بڑا پیارا جواب دیا، ایمان افروز. فرمانے لگے فی اذنای صمم عن سماع ما تقول. میرے کان میں ڈانٹ ہے، میرے کان بند ہیں، میں تیری بات کو سنتا ہی تو کہہ کیا رہا ہے. میرے کان بند ہیں. مسلمہ بڑا حیران ہوا، میری تو کان بند ہے. اس نے پھر سوال کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے جواب دیا اشہد ان محمد رسول اللہ. ہاں وہ میرے رسول ہیں. اس نے پھر سوال کیا کیا میں تمہارا رسول ہوں؟ اس صحابی نے پھر وہی جواب دیا میرے کان بند ہیں. فی اذنای صمم عن سماع ما تقول. تو کیا کہہ رہا ہے مجھے سنتا ہی نہیں. یوں منبر پہ بیٹھ کے واقعہ سنانا بڑا آسان ہے،
ظالم کے سامنے اور پھر حکمران بنا ہوا اپنے علاقے میں، اس نے حکم دیا اپنے جلاد کو کہ ان کا ایک بازو کاٹ دیا جائے، ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ پھر سوال کیا، انہوں نے پھر وہی جواب دیے، پھر دوسرا بازو کاٹا گیا، پھر ایک ٹانگ کاٹی گئی، پھر دوسری ٹانگ کاٹی گئی۔ یوں تڑپ تڑپ کر ختم نبوت کے محاذ پر یہ صحابی شہید ہوئے۔ ختم نبوت کے محاذ کے سب سے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ لاش کے ٹکڑے ہیں، میری مائیں بہنیں ذرا توجہ سے سنیں یہاں، اور یہ سبق اپنی نسلوں کو یاد کروائیں، اپنی اولادوں کو یاد کروائیں۔ وہ صحابہ کرام جب لاش کے ٹکڑے لے کے ماں کے پاس گئے، اب صحابہ کرام بھی سوچ میں پڑ گئے، جو بھی ہے تو ماں، لاش ہوتی تو کہیں سے بوسہ لیتی اپنے بیٹے کی لاش کا۔ یہ تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، بازو علیحدہ ہیں، پاؤں علیحدہ ہیں، ٹانگیں علیحدہ ہیں، گردن علیحدہ ہے۔ صحابہ کرام بھی ہل گئے۔ وہ لاش کے ٹکڑے جب ان کے گھر پہنچائے گئے اور ماں نے اپنے بیٹے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے لاش کے ٹکڑے دیکھے، وہ بھی تو میرے نبی کی تربیت یافتہ تھی۔ انہوں نے جملے کے، کاش میرے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہوتی تو آج میں ایک ایک نوجوان کے دل و دماغ پہ لکھتا۔ اس ماں نے کہا لِهَٰذِهِ الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، بیٹا میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں دودھ پلایا تھا، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کیا ہے، اپنے نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہوا۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ لشکر بھیجا، جاؤ مسلمہ سے ٹکر لو۔ توجہ رکھیں ذرا، دیکھیں امت مسلمہ کی تاریخ۔ چند صحابہ کرام آئے، امیر المومنین 8-9 لشکر آپ پہلے بھیج چکے، ایک لشکر مسلمہ اس کے اسامہ کا بھیجا، ایک لشکر منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھیجا، ایک لشکر فلاں قبیلہ مرتد ہوا ادھر بھیجا۔ 8-9 لشکر پہلے بھیج چکے ہیں، یہ 9واں لشکر آپ بھیج رہے ہیں، پیچھے مدینہ منورہ خالی رہ جائے گا، عورتیں اکیلی رہ جائیں گی، تھوڑا رک جائیں، کوئی لشکر واپس آئے تو بھیج دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، مدینہ منورہ کی عورتوں کو جانور نوچ کے کھا جائیں، ابو بکر یہ تو برداشت کر سکتا ہے، میرے نبی کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور زندہ رہے، ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ لشکر ابھی آئے گا۔ آپ چند صحابہ کرام اور آئے، امیر المومنین وہ بدری صحابہ ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں، اصحاب بدر 313، ان میں سے جو بچ گئے بدری صحابہ کو خود صحابہ برکت کی نظر سے دیکھتے تھے، جس طرح آج ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ جناب میں نے حضرت مدنی کے اتنے شاگردوں کی زیارت کی ہے،
اس زمانے میں صحابہ کرام خود فخر کیا کرتے تھے میں نے اتنے بدری صحابہ کی زیارت کی ہے. صحابہ کرام نے فرمایا امیر المومنین کیا ان کو بھی بھیجنا ہے؟ بڑا خطرناک معرکہ ہے. فرمانے لگے ہاں ان کو بھی بھیجنا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا فرمانے لگے میرے نبی کی ختم نبوت کی نسبت سے اونچی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. آج یہ بھی شریک ہوں گے. یہ لشکر نکلا اور اس لشکر میں وہ صحابی بھی شامل ہوئے جن کا نام تھا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ. میرے عزیز جب انشاءاللہ یہاں سیرت کا سبق آئے گا تاریخ اسلام میں تو غزوہ احد اس میں ایک اہم حصہ ہے. غزوہ احد میں وحشی بن حرب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت حمزہ جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے وحشی بن حرب نے اپنا حربہ مارا تھا. یہ چھوٹا نیزہ ہوتا ہے تو مارنے کے ماہر ہو تو جسم سے آر پار ہوتا ہے. وہ حربہ مار کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور ان کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام جب اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تو سسکیاں لے کے روئے. بہت غمگین ہوئے. یہ وحشی بن حرب فتح مکہ کے موقع پہ چھپ گیا. کیا میرا اسلام قبول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. حدیث کا مفہوم ہے سارے گناہ معاف لیکن ایک کام کرو میرے سامنے مت آیا کرو. تو میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا یاد آتی ہے. میرے سامنے مت آنا. اسلام قبول ہے میرے سامنے مت آنا. چلے گئے شام چلے گئے اور فرمایا کرتے تھے میرا تعارف بڑا غلط ہو گیا. میں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو حمزہ کا قاتل وہ دیکھو حمزہ کا قاتل. یہ تعارف کیسے بدلے گا؟ یہ تعارف اس صورت میں بدل سکتا ہے جس طرح میں نے اسلام کا بہت بڑا سپاہی قتل کیا تھا اسی طرح کافروں کا بہت بڑا بندہ قتل کروں گا تب جا کے میرا تعارف بدلے گا. تو فرمانے لگے میں انتظار میں رہا اور مجھے پتہ چلا کہ مسائلمہ کے خلاف لشکر نکلا ہے. فرماتے میں بھاگ کے لشکر کا حصہ بن گیا. اس لشکر کے پہلے سپہ سالار علی شرحبیل بن حسن بعض لوگ شرجیل بولتے ہیں لیکن شرجیل نہیں ہے شرحبیل ہے. شرحبیل بن حسن سپہ سالار پتہ نہیں شکست کے دہانے پہ پہنچ گئے. آگے بڑا جنگجو تھا. 40,000 کا لشکر لے کے آیا تھا مسلمان. ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں ذرا ہوش کے ساتھ. کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ نہیں. کوئی زبان خاموش کرے. کوئی قلب و دماغ کے
करोड़वें हिस्से में गुंजाइश है? नहीं। हम तो ख्वाब में भी कभी तसव्वुर नहीं कर सकते कि मेरे नबी के बाद कोई नया नबी आ जाए। सवाल ये है, फिर मुसलमान को मानने वाले कहां से मिले? मिर्ज़ा कादियानी को मानने वाले कहां से मिले? सवाल तो बनता है। तुलैहा को मानने वाले कहां से मिले? हम तो 1400 साल के बाद भी इस अकीदे पर पत्थर पे लकीरें, हम कब्र में करोड़ों हिस्से में भी नए नबी की गुंजाइश नहीं रखते। मुसलमान को 40,000 कहां से मिले? ये मैं कल के सबक में तफसीली से बताऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया, सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, वो दजल करेंगे, जितने नबूवत के झूठे दावेदार आएंगे दजल करेंगे। मेरा कॉलेज का नौजवान इसलिए उनके शिकंजे में आता है। दजल किसको कहते हैं? दजल कहते हैं जब हक और बातिल को आपस में यूं मिला दिया जाए, पता न चले हक क्या है और बातिल क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, आपस में यूं मिलाया जाए। जितने नबूवत के झूठे दावेदार आए दजल कर करके आए, धोखा दे दे के आए। मुसलमा की अज़ान अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह से होती थी। उसने मेरे नबी का तज़किरा अज़ान से निकाला नहीं। 40,000 का लश्कर खड़ा था। मैं मुख्तसर चलूंगा। शुराहबील बिन हसना पता नहीं मिली, फिर इकरमा बिन अबी जहल जिनका कल तज़किरा आया, ये सिपह सालार बने, पता नहीं मिली। अल्लाहु अकबर। फिर सिपह सालार बने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका नाम काफिरों के लश्कर में जब आता है तो 50% शिकस्त पहले कबूल करते थे कि हमारे सामने वाली सफों में खालिद बिन वलीद खड़ा है। ये तारीख इस्लाम का हिस्सा है, जिसका कुछ हिस्सा मैं आपको लाज़िमन सुनाऊंगा आइंदा दिनों में इंशाअल्लाह। खालिद बिन वलीद सिपह सालार बने। अब वो लश्कर शिकस्त खाना शुरू हुआ, पीछे हटना शुरू हुआ। मेरे नौजवान जरा ध्यान से सुन ताकि आगे भी पहुंचा सको। ये पीछे हटते हटते मुसलमा अपने किले के अंदर जाकर बंद हो गया। अब उस किले की बुलंदी पे एक छोटी सी खिड़की है। वो मुसलमान उस खिड़की को खोलता, बाहर झांकता, खिड़की को बंद करता और अपने सिपाहियों को हुक्म करता कि फलां जगह से हमला करो और फलां जगह से हमला करो। सारे सहाबा इकराम जंग लड़ रहे। हज़रत वाशिक़ बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस खिड़की के बिल्कुल सामने जाके बैठ गए और अंदाजा लगाने लगे कि कितनी देर के बाद मुसलमान दोबारा झांकता है। जब अंदाजा दुरुस्त हो गया तो वाशिक़ बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, मैंने उसी हरबे को दोबारा सीधा किया जिससे हजरत हमजा को शहीद किया था, उसी को सीधा किया और अपने अंदाजे के मुताबिक कि अब मुसलमान खिड़की खोलेगा, इधर उसने खिड़की खोली और इधर मेरे हाथ से हरबा जा चुका था और मुसलमान के जिस्म के आर पार हो चुका था।
طرح اس دن میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف پہنچی تھی، آج میری وجہ سے میرے نبی کے لیے راحت کا سامان ہو گیا۔ آج میرا تعارف بدل گیا اور واقعہ تک بدل گیا۔ پھر 1400 سال سے تاریخ کا یہ حصہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے کہ سب سے پہلے نبوت کے دعویدار کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں پہنچانے والے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس جنگ میں کئی واقعات ہیں، میرا موضوع ذرا طویل ہے اور گھڑی بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تھوڑا سا انصاف تو کرو، میرے صحابہ کی ایک ترتیب یہ بھی تو ہے کہ ختم نبوت پہ سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دینا۔ اور میرے نوجوان، میرے نبی کی سیرت کا یہ حصہ محفوظ کرو کہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ٹوٹل 27 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ غزوہ بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، فتح مکہ، خیبر، ان ساری جنگوں میں جو ٹوٹل صحابہ شہید ہوئے وہ 259 ہیں، اور اس ایک جنگ میں جو ختم نبوت کے محاذ پہ لڑی گئی 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 22,000 مسلمہ کے لشکر کے افراد ذبح ہوئے۔ اور اگلی بات سنیں، میرے صحابہ کی تربیت دیکھیں، میرے نبی کی شان دیکھیں۔ ابھی یہ لشکر فتح یاب ہو کے کھڑا ہے، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آتا ہے، خالد واپس مت آؤ، آگے جاؤ۔ ایک اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، ذرا اس سے بھی نمٹتے آؤ۔ طلحہ بن خویلد اسدی، بنو اسد قبیلے سے تعلق ہے۔ طلحہ بنو اسد نہایت جنگجو قسم کا آدمی۔ میرا ایک سوال ہے، یہ موضوع تو میرا آئندہ دنوں میں آنا ہے، لیکن ایک سوال ہے جو میں درد دل سے ہر جگہ اٹھا رہا ہوں۔ جس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے صحابہ ہوں گے زخمیوں میں جن کے بازو کٹ چکے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے جن کی آنکھیں شہید ہو چکی ہوں گی؟ کتنے ہوں گے جن کی ٹانگیں کٹ چکی ہوں گی؟ کتنے ہوں گے جن کے باپ کے لاشیں تڑپ چکے ہوں گے، بیٹے شہید ہو چکے ہوں گے مسلمہ سے لڑتے؟ آؤ، امیر المومنین کا پیغام آتا ہے، آگے بھی ختم نبوت کا کام ہے۔ ایک صحابی کا نام دکھاؤ جنہوں نے عذر کیا ہو کہ ہم ختم نبوت کے لیے آگے نہیں جا سکتے، ہم تو خود معذور ہیں۔ ایک صحابی کا نام۔ یہ میرے نبی کی تربیت ہے، اور یہ اس موضوع کی حساسیت ہے کہ سب کچھ برداشت ہے، ختم نبوت میں ہر برداشت نہیں۔ یہ لشکر چلا طلحہ کی طرف۔ قصہ مختصر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے حصے بنا دیے کہ تم یہ حصہ لے کے لڑو، تم یہ حصہ لے کے لڑو۔ ایک حصے کا بڑا بنایا حضرت عکاشہ بن محسن فرازی رضی اللہ عنہ۔ جنگ شروع ہوئی، جنگ لڑتے لڑتے حضرت عکاشہ کے سامنے خود طلحہ کا ایک بھائی تھا، حبال یا حیال، اب ایک نکتے کا فرق کتابوں میں آ رہا ہے، اس کا نام حبال تھا یا حیال تھا۔ وہ آ گیا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ حضرت
اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹوٹے کر دیے، اس کو قتل کر دیا۔ طلحہ کو پتہ چلا، طلحہ خود نکل کے سامنے آ گیا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب جو تلواریں ٹکرائیں، دونوں لشکر دیکھنے لگے کہ اب کیا بنتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ نے شہادت لکھی تھی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ عالمی مجلس ختم نبوت کے اس پروگرام میں جمائیں، سوال ہے، آپ بہت سمجھدار لوگ بیٹھے، میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اس مجلس میں یہ صحابی بیٹھے تھے، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا عکاشہ تم ان میں سے۔ اب میرا سوال شروع ہونے لگا ہے، دل تھام کے سنیے۔ حضرت عکاشہ کی موت تو نرم بستر پہ آنی چاہیے تھی، ان کو تو میرے نبی نے فرمایا تھا تو بغیر حساب و کتاب کے جاؤ گے، ان کو کیا ضرورت تھی جسم کے ٹکڑے کروانے کی؟ ہاں ضرورت تھی، انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے میرے لیے جنت واجب ہے بغیر حساب کے، لیکن سنو میرے نبی کا حق مجھ پر جنت سے بھی زیادہ ہے۔ ختم نبوت میں کوئی حرف برداشت نہیں ہے۔ یہ طلحہ یہ شکست کھانا شروع ہوا کہ پیچھے جا کے اپنے خیمے میں بیٹھ گیا، اپنے خیمے میں بیٹھ گیا۔ اس کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا عیینہ، وہ گیا، اس نے جا کے پوچھا کیا حکم ہے؟ شکست کے آثار شروع ہو چکے۔ اب یہ فرار ہونے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا طلحہ۔ اس نے کہا ذرا صبر کرو، وحی آئے تو بتاتا ہوں۔ وہ سپہ سالار واپس آیا، شکست کے آثار اور واضح ہونا شروع ہوئے۔ وہ عیینہ پھر آیا پیچھے، اس نے کہا صبر کرو بتاتا ہوں۔ جب تیسری دفعہ آیا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ 2 نمبر نبی ہے، یہ سچا نبی نہیں ہے۔ اس سپہ سالار نے شور ڈال دیا اپنی جانیں بچاؤ، یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا شخص ہے۔ سب سے آگے بھاگنے والوں میں طلحہ، لشکر کو شکست کہ طلحہ یہاں سے نکلا اور شام میں جا کے چھپ گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، اب یہ بندہ ڈھونڈ رہے ہوں طلحہ کہ مجھے کوئی بندہ ملے جو مجھے امیر المومنین کے پاس لے جائے تاکہ میرا ایمان قبول ہو، میری جان محفوظ ہو۔ تو کسی نے کہا آج کل شام میں خالد بن ولید آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس لے چلے۔ طلحہ کہنے لگا مجھے آپ کے خالد سے بڑا ڈر لگتا ہے، ان کے پاس تو میں نہیں جاتا۔ اچھا پھر مصر جاؤ، مصر کے گورنر عامر بن عاص، ان کو ساتھ لے کے آؤ۔ ان کو لے کے آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین آگے انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ طلحہ مسلمان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر ٹک ٹکی باندھ کے یوں دیکھتے رہے اس طرح۔ طلحہ بن خویلد اسدی کہنے لگے حضرت خیر تو ہے، آپ مجھے گھوری جا رہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ ارے مجھے عکاشہ یاد آ رہا ہے، وہ تیرے ہاتھوں سے قتل ہوا، مجھے وہ یاد آ رہے۔ یہ
سیدھا جہنم میں جاتا، وہ میرے ہاتھوں سے شہید ہو گئے، آج میں بھی مسلمان ہو گیا، کل حشر کے میدان میں اور عکاشہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جنت میں جائیں گے، کیا آپ کو پسند ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے کہ تو بڑا صحیح آدمی ہے۔ یہ جو طلحہ تھے، پھر انہوں نے کمال کی جنگ لڑی امت مسلمہ کے لیے روم اور ایران کے مارکوں میں، وہ ایک تاریخ کا علیحدہ حصہ ہے۔ ایک اور شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اسود عنسی، اسود عنس، اسود یہ عین حلا قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور رنگ کا کالا، لیکن بعض قوم شعبہ بازی کے پیچھے بڑی جلدی لگتی ہے، اس کو ذوالحمار کہا جاتا تھا، گلا کھوتے والا، ذوالحمار۔ اس نے ایک گلا پالا ہوا تھا، اس کو حکم کرتا اٹھ، وہ کھڑا ہو جاتا، یہ کہتا بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا، یہ اس سے کہتا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو، وہ ایک ٹانگ لے کے ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو جاتا، یہ کہتا دو ٹانگیں اٹھاؤ، وہ دو ٹانگیں اٹھا کے کھڑا ہو جاتا۔ تو لوگ اسی پر فدا ہو گئے کہ جناب دیکھو جانور بھی اس کی باتیں مانتے ہیں، اور یہ فتنہ اتنا پھیلا کہ یمن کا جو بادشاہ تھا مسلمان بازان رضی اللہ تعالیٰ شہید، وہ جو بازان اس کا بیٹا، اس کو بھی اس نے قتل کر دیا، شہر بن بازان رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی شہید۔ اس کی جو گھر والی تھی آزاد اس کا نام تھا، اس نے زبردستی اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون نمٹے گا؟ ایک مفہوم حدیث مبارکہ کا عرض کر رہا ہوں۔ تو یہاں ایک صحابی تھے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ، فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ یہ کھڑے ہوئے، یہ کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے۔ آپ نے اجازت دی۔ یہ جو فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ تھے، یہ چچا زاد بھائی تھے آزاد کے، جو اس نے عورت کو زبردستی گھر رکھا تھا، یہ آپس میں کزن تھے، چچا زاد تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جا کر اس سے رابطہ پہلے پیدا کیا کہ دیکھو اس نے تمہیں زبردستی رکھا ہوا ہے، تم ماحول کی ترتیب دو تاکہ ہم اس کو قتل کریں۔ ادھر اسود عنسی نے پورے یمن پہ قبضہ کر لیا، 11 حکمران تھے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں یمن میں، 11 کے 11 علاقوں میں یہ قابض ہو گیا۔ اس نے ایک شخص کو کہا مجھے نہیں مانتا، کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا آگ لگاؤ، اور تاریخ ساز آگ لگائی گئی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعی تھے، انہوں نے انکار کر دیا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا۔ ایسی آگ لگائی گئی کہ تاریخ اس کو یاد کرتی ہے۔ اور اس نے کیا کیا، پورے یمن والوں کو اکٹھا کیا اسود عنسی نے کہ دیکھو جو مجھے نبی نہیں مانے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، عبرت کے نشان بنا دوں گا۔ اب آگ تو لگ گئی، اب آگ میں ڈالے کس طرح؟ بڑی مشکل سے ان کو باندھ کے آگ کے اندر پھینکا گیا۔ پورا یمن دیکھ رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اس غلام کے ساتھ یہ کرامت کا معاملہ کیا، وہ آگ کے اندر سے زندہ سلامت باہر تشریف لائے، ان کے کپڑے کو بھی آگ نے نہیں چھوا۔ وہ سارے حیران۔ اسود عنسی کے دائیں بائیں مشیروں نے کہا مسئلہ خراب ہے، اس
اس کو فوراً یمن سے نکال دو ورنہ تجھے کل کو کوئی نہیں مانے گا اور اس پر تیری کوئی سزا اثر نہیں کرے گی. ان کو نکال دیا گیا. حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے مدینہ منورہ آئے, مسجد نبوی پہنچے, اپنی سواری کو باندھا, نماز پڑھنا شروع کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا مسافر ہے, پوچھا کہاں سے آئے؟ کہنے لگے یمن سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وہاں کا جو واقعہ مشہور ہوا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کے ایک امتی کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ آگ کو سلامتی والا کر دیا تھا. صحیح ہے؟ اس نے کہا 100% درست ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ واقعہ کس کے ساتھ ہوا؟ کہنے لگے ابو مسلم خولانی کے ساتھ. حضرت عمر نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اب وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہے. کہنے لگے عبداللہ بن سعود. ان کا اصل نام تھا عبداللہ بن سعود. ابو مسلم خولانی کنیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے سچ بتا کیا تم وہی شخص نہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے یہ اللہ نے کرم کا معاملہ میرے ساتھ ہی کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو لے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں. ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا کہ آج ہم نے اپنے نبی کی امت میں اس شخص کو دیکھ لیا جس کے ساتھ اللہ نے وہی معاملہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا. ادھر ان کی اپنا پلان چل رہا تھا. فیروز رضی اللہ عنہ وہ اس آزاد نامی عورت سے رابطے میں. اس نے کہا اس طرح کرو محل کے آخری جانب سے آؤ, باقی 3 طرف گہرا ہے, پیچھے سے آؤ گے وہاں سے نقب لگا دیوار کے اندر میں اسلحہ اور روشنی کا سامان رکھ دوں گی. پہلے یہ میں کر دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ 4-5 صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے, قلعے کے عقب سے نقب لگایا, سوراخ کیا, اندر گئے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ اور وہاں سے روشنی کا سامان اٹھایا, تلوار اٹھائی, سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تشریف لے گئے. اب یہ ملعون وہاں سو رہا ہے. یہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے تلوار ماری لیکن صحیح نشانے پہ نہ لگی. پھر دوبارہ جو تلوار ماری تو اس طرح سے اس کے تلوار لگی کہ اس کے پیٹ سے تلوار آر پار ہو گئی اور اس کے منہ سے عجیب قسم کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی. اب نیچے جو اس کے سپاہی تھے اسود عنسی وہ اکٹھے ہو گئے. اب گھر کے اندر نہ آئے کہ گھر میں کیسے گھسے. اندر سے وہ جو آزاد نامی عورت تھی وہ کہنے لگی اندر آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. لوگوں نے کہا یہ آواز کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اسود عنسی پہ وحی آ رہی ہے. یہ وہ کیفیت ہے اس وحی کی. وہ جب تک وہ کیفیت رہی اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا. ادھر ابھی حضرت فیروز دہلوی واپس نہیں پہنچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید اس وقت بخار تھا, بیمار تھے. آپ علیہ السلام نے اچانک فرمایا, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ علیہ السلام نے فرمایا فاز فیروز, فاز فیروز. صحابہ کرام نہ سمجھے یہ کیا ہو رہا ہے, کیا مطلب؟ فاز فیروز, فیروز کامیاب ہو گیا ہے, اس نے میرے دشمن کو ٹھکانے لگا دیا. ایک اور شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اسحاق افرس. توجہ ہے, تھک تو نہیں ہے؟ اسحاق افرس شمالی افریقہ کا رہنے والا. اس نے وہاں رہتے ہوئے قرآن مجید حفظ کیا, تورات, زبور, انجیل کو حفظ کیا, اور یہ سارا کچھ حفظ کرنے کے بعد یہ وہاں سے چلا
اصفہان آیا، ایران کا شہر اصفہان، اور یہاں پر آ کر گونگا بن گیا۔ اسحاق اخرس اس کا نام ہے، اسحاق اخرس۔ اخرس کہتے ہیں گونگے کو۔ چھوٹی چھوٹی شہر ہوتی تھی، ایک مدرسے میں پڑھا رہتا تھا، لوگوں کے یہاں مشہور ہو گئے یہ تو گونگا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، کسی نے روٹی دی تو کھا لی، نہیں تو پڑا ہوا۔ 10 سال یہ گونگا بن کے رہا۔ میں نے شروع میں کہا نا، کتنے آئے دجل کرنے والے آئے، دھوکہ دینے والے آئے، یوں اپنی جھوٹی نبوت کسی کی بولوں میں چلایا۔ اس نے بھی 10 سال گونگا بن کے گزارا۔ ایک دن کیا کیا، اپنے چہرے کے اوپر اس نے روغن ڈالا، جس سے چہرہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا، اور دیے اس میں آگ جلائی، اور آدھی رات کے وقت یہ اونچائی پہ بیٹھ گیا جا کے۔ اچانک جو اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو مجمع جو سنتا گیا عش عش کر اٹھا، سب کی زبان پہ تھا، اللہ نے اسحاق اخرس کو زبان دے دی ہے۔ کرتے کرتے سارا اصفہان اکٹھا ہو گیا۔ صبح حکمران آئے، گورنر آیا، اس نے پوچھا اسحاق یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا 40 دن سے پہلے فیضان الہی میرے اوپر شروع ہو چکا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب یہ چال شروع کر رہا ہے۔ کہنے لگا آدھی رات کو میرے پاس فرشتے آئے جنت کا پانی لے کے، اور آ کر کہنے لگے یہ پانی ہے، افتح فاکی، اپنے منہ کو کھول۔ یہ کہتے میں نے منہ کھولا، انہوں نے وہ جنت کا پانی میرے منہ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت گویائی دی، میں بولنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا یہ کیا؟ وہ فرشتے کہنے لگے کہ اللہ نے تمہیں نبی بنا دیا ہے۔ وہ اصفہان کا گورنر کہنے لگا تم کیسے نبی بن گئے؟ نبی آخری تو محمد رسول اللہ ہے۔ وہ کہنے لگا وہ اصلی ہیں، وہ محمد رسول اللہ ہے آخری نبی، میں ان کی اتباع میں ذیلی نبی ہوں، ذیلی نبی۔ یہ مرزا قادیانی نے ذیلی نبی یہیں سے چڑھایا ہے۔ ذیلی نبی کا کیا مطلب یہ میں کل بتاؤں گا، کل کی اہم بحثیں بہت زیادہ ہیں۔ کل جو موجودہ دور کے نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، اس میں بہائی ہیں، ہمارے علمی ارکان میں ہیں، اس میں ذکری ہیں، اس میں قادیانی ہیں، اس میں نیشن آف اسلام والے ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ کل ان کے تفصیلی تذکرے یہاں آئے اور قادیانی کا بہت تفصیلی تذکرہ آنا ہے۔ کل کا سبق ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ میں پھر دل کی خواہش آپ کے سامنے رکھوں گا، وعدہ کریں 10 بندوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ میری مائیں بہنیں بھی دعوت دے کے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ایک نوجوان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا اور میرے نبی کی ختم نبوت پہ عقیدہ مضبوط کر کے گیا، ہماری آخرت کے لیے۔ توجہ ذرا، وہ کہنے لگے نبی کے پاس کو معجزہ ہوتا ہے، تیرے پاس کون سا معجزہ ہے؟ اسحاق اخرس کہنے لگا میں نے بھی فرشتوں سے یہی سوال کیا، میرا معجزہ کدھر ہے اگر میں نبی ہوں؟ تو فرشتوں نے کہا ہم تمہیں تورات بھی دیتے ہیں، زبور بھی دیتے ہیں، انجیل بھی دیتے ہیں۔ اب یہ یاد تو پہلے کر کے آیا ہے، دجل دیکھو 10 سال سے دجل کی تیاری کر رہا تھا۔ اب ان اصفہان والوں نے تورات کبھی سنی نہیں تھی، کہنے لگے ذرا سناؤ۔ اس نے تورات سنائی، انجیل سنائی، وہ لوگ اس کے معتقد ہونا شروع ہوئے۔ اس کو قتل تو کر دیا گیا خلیفہ جعفر منصور کے زمانے میں، لیکن اس کی جھوٹی نبوت کا سکہ 400 سال چلا ہے۔
کہ یہ فتنہ مٹائے. قادیانیت کے فتنے کا بھی 100 سال ہوئے. ایک اور شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مختار ثقفی. بڑا عجیب واقعہ اس کا. 2 رہ گئے، گفتگو کو روک رہا ہوں. مختار ثقفی اس نے نبوت کی. یہ ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے والد تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سپہ سالار تھے. ساتھی بیٹھ جائیں گے، درمیان میں نہ اٹھے، میرے بیان کے دوران نہ اٹھے، وضو کا ٹائم آپ کو ملے گا بعد میں. تو ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا مختار ثقفی جب واقعہ کربلا ہو گیا. کربلا کیوں ہوا یہ موضوع یہاں تفصیل سے آئندہ دن آئے گا. تو یہ مختار ثقفی اس نے نعرہ لگایا ہم قاتلین حسین سے چن چن کے بدلہ لیں گے. نعرہ ایسا جذباتی تھا کہ اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور واقعتاً اس نے چن چن کے قتل کرنا شروع کیا. اہل بیت کا مسئلہ تھا، لوگ محبت میں ویسے اہل بیت کے دیوانے. اب کیا ہوا، اس کی جو دائیں بائیں تھے وہ کہنے لگے یہ جو تمہیں ہر جگہ فتح مل رہی ہے نا، یہ ایسے نہیں مل رہی، اس کے پیچھے کوئی قصہ ہے. اور وہ قصہ کیا ہے؟ اے یار تمہارے اوپر وحی آتی ہے اور تم نبی ہو، اس وجہ سے تمہیں ہر جگہ فتح ملتی ہے. یہ دائیں بائیں والوں نے اس کی دماغ کو ہلانا شروع کیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں. اب اس کا طریقہ واردات کیا تھا؟ دجالون. میں نے شروع میں بتایا، سامنے جو لشکر ہوتا یہ اپنے ساتھیوں سے کہتا دیکھو جب ہم جائیں گے ہمارے مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے، اور فرشتے کی شکل میں آئیں گے، کبوتروں کی شکل میں. اس نے بعض لوگوں کو سکھایا ہوا تھا کہ کبوتروں کو کیسے سبھانا ہے. این جب مارکا گرم ہو جاتا اچانک ایک طرف سے کبوتروں کو بڑی تعداد میں چھوڑا جاتا. اب وہ جو کبوتر اڑتے ہوئے گزرتے تو نفسیاتی طور پہ انسان کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے، لو جی اب تو فرشتے آ گئے، اب تو فتح ہماری ہے. یہ نفسیاتی حربہ کام کرتا اور یہ شخص جو تھا فتح یاب ہو جاتا. ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کا ایک پوتا تھا، اس کا نام تھا طفیل. یہ طفیل کے گھر واقع شروع ہے. اس نے کیا کیا، یہ طفیل جو تھا اس نے اس کے گھر کے ساتھ ایک تیلی رکھا، تیل والا، تیل بیچنے والا. اس کے گھر کے اوپر ایک پرانی سی کرسی تھی، بہت پرانی رکھی. تو طفیل نے کہا یار وہ کرسی مجھے دے دو. اس نے کہا لے لو. وہ کرسی لے کے گیا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے پاس، اور کہنے لگا یہ چونکہ میں حضرت علی کے خاندان سے ہوں اور تم اہل بیت کی جنگ لڑ رہے ہو، یہ حضرت علی کی کرسی ہے جس پہ بیٹھ کے وہ فیصلے کیا کرتے تھے. وہ تو پرانی تھی، پتہ نہیں کرسی کہاں کی تھی. اس نے جناب اس کو لیا، اس کو پالش کرایا. اب جہاں وہ لشکر لے کے جاتا مختار ثقفی، آگے 4 بندوں کو ایک بہت بڑے لکڑی کی اس نے بنایا، اس کے اوپر کرسی کو رکھتا. 4 بندے اس کو کندھوں پہ اٹھاتے، لشکر کے آگے چلتے، اور ایک نفسیاتی طور پہ اہل بیت کی علامت ہمارے ساتھ ہے، یہ اس کو آگے لے کے چلتے، اور اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرما دیتے. یہ وہ شکل ہے جو آج پتہ نہیں کتنی شکلوں میں پہنچ گئی. یہ مختار بن ابو عبیدہ ثقفی، اس کا محاصرہ کیا مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آہستہ آہستہ اس کی گردن تک پہنچے اور اس کو قتل کیا. اس کے فتنے کو مٹایا. تقریباً 6000 افراد اس کے ماننے والے تھے جو اس دور کے اندر قتل ہوئے. یہ میں نے نبوت کے جو جھوٹے دعوے دار تھے ان میں سے ایک عورت گزری ہے، سجاح. آخری بات پھر میں روکتا ہوں. سجاح اس نے نبوت کا دعویٰ کیا
ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ ہو گیا. یہ لڑنے آ رہی تھی مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کرام سے. راستے میں ٹاکرا ہو گیا مسیلمہ کے ساتھ. مسیلمہ کا لشکر آ رہا تھا, ادھر سے اس عورت کا لشکر آ گیا. یہ کہتی تھی میں بھی نبی ہوں اور میں نبی کا دعویٰ کر چکی ہوں, اور اس کے ماننے والے بھی کافی سارے اکٹھے تھے. اب آگے جو مسیلمہ ٹکر گیا, یہ آپس میں لڑنے لگے, تو مسیلمہ نے اس کو بلایا کہ آؤ ہم پہلے مذاکرات کرتے ہیں. اب اس نے مذاکرات کیے, یہ خود چل کے گئی اس کے پاس. مسیلمہ کذاب کے بعد 3 دن مذاکرات ہوتے رہے. دونوں کے امتی باہر کھڑے تھے, اور 3 دن کے بعد یہ باہر نکل کے کہنے لگی کہ ہم دونوں نے تو نکاح کر لیا. وہ دونوں کے امتی کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے, حق مہر کیا طے ہوا تھا؟ وہ کہنے لگی حق مہر تو ہم نے طے ہی نہیں کیا, میں پوچھ کے بتاتی ہوں. اندر گئی, واپس آ کے کہنے لگی کہ ہم دونوں کے امتیوں پہ نماز معاف ہے, یہ ہمارا حق مہر طے ہوا. یہ جو عورت تھی یہ بعد میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا, مسلمان ہو گئی تھی اور بڑی متقی خاتون بنی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا. یہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا سلسلہ, یہاں تک گفتگو کو میں روکتا ہوں. کل سے گفتگو شروع ہوگی. جو موجودہ دور کے نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں, جو یہاں جن کے جراثیم دنیا میں موجود ہیں, ان کے کیا عقائد ہیں, ان کو ہم کس طرح اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. کل کا مضمون بہت ہی زیادہ اہم ہے. میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ لازماً آپ حضرات جو ہے ان کو لے کے آئیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بھی بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب العالمین حاضر المجلس کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا چوکیدار بنا, ہماری نسلوں کو چوکیدار بنا. یا اللہ روز قیامت آپ علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماؤں بہنوں سے گزارش ہے آپ حضرات